محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے سٹیج کی زینت ہے مقرر انقلاب خطیب ذیشان مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی خطیب اعظم فیصل آباد۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ احباب ذی وقار، اس بات کا مشاہدہ آپ نے گھر میں کیا ہوگا کہ بچوں کو میٹھا پسند ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، پھوڑے اور پھنسیوں کا موسم بھی ہے، تو ماں باپ روک رہے ہوتے ہیں بچوں کو، اگرچہ یہ بات بری لگتی ہے کہ انہیں ان کی من پسند چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ چینی اور میٹھا من کو اچھا بھی لگ رہا ہے، مٹھاس بھی ہے۔ ماں کی ممتا، باپ کی شفقت اسے روک کیوں رہی ہے کہ جو چیز بظاہر اچھی لگ رہی ہے، میٹھی لگ رہی ہے، اس کا نقصان ہے جو بچہ نہیں جانتا۔ آسمان سے عرش بری سے اللہ الرحمن نے زمین کے اوپر اپنے خلیفہ حضرت انسان کو جو چیزیں اس کے من کو بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، پیاری لگتی ہیں، ان کے اندر ایک اٹریکشن بھی ہے، کشش بھی ہے، لیکن وہ چیزیں اس کے لیے دنیا میں قبر نشر حشر میں یا آخرت میں نقصان دہ ہیں، میرا رب اس سے منع کر دیتا ہے۔ اور اپنے پیغمبر کے ذریعے نفسوں کی طہارت اور پاکیزگی اور تزکیہ اس انداز میں فرمایا کہ وہ معاشرہ جس کی برائیاں بیان کرتے ہوئے تاریخ لکھنے والے تھک جاتے تھے، وہ معاشرہ اتنا مثالی بن گیا کہ جس کی ایک جھلک آپ نے ابھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور آبرو، مقام اور مرتبہ، شان اور رفعت، عظمت اور بلندی، یہ انہیں ایسے نہیں ملی تھی۔ اس کے پیچھے ایک تربیت تھی، ایک مزاج تھا۔ آج میں اور آپ بہت اچھے، کیونکہ رب نے انسان بنایا ہے اور انسان پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، لیکن وہ چیزیں جو انسان کی انسانیت کو کھائیں، اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ جائیں اور اسے احساس بھی نہ ہونے دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی تربیت میں ان چیزوں کی مناہی لکھتے ہیں، منع فرما دیتے ہیں، روک دیتے ہیں جس سے انسانیت کے اوپر داغ لگتا ہے۔ بھائیو، ہم اپنی ملاقات میں ان چیزوں کو دیکھیں گے جو بظاہر میٹھی ہیں، اچھی ہیں، ہر شخص کو بھلی لگتی ہیں، مرد کو، عورت کو، بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، عمر کے ہر حصے میں پیاری لگتی ہیں، لیکن وہ در حقیقت اچھی نہیں ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں، تو ہمیں رکنا ہوگا۔ آج پوری سوسائٹی امن کی تلاش میں ہے،
محرم شروع ہوتا ہے تو امن اور امان کی باتیں ہوتی ہیں۔ بھائیو یاد رہے، میں جتنی بھی چیزیں ذکر کرنے لگا ہوں یہ امن کی دشمن ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں ان کو ہم نے ہی اپنے وجودوں میں اور گھروں میں جگہ دی ہے۔ جب تک انہیں چھوڑیں گے نہیں یہ مسائل بنے رہیں گے، مشکلیں رہیں گی، انسانیت ختم ہوتی رہے گی۔ آغاز کر رہا ہوں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے سے۔ تعریف ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، آپ ہوں یا میں ہوں، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کو تعریف اچھی نہیں لگتی، سب کو لگتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی فطرت پہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید ام القرآن کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں، تو جب ہماری فطرت میں یہ تعریف لکھی ہے، یہ ہے علم کہ ہماری فطرت میں تعریف شامل ہے۔ تربیت کیا ہے کہ بلا وجہ خوش آمدیں، بلا وجہ تعریفیں، اور آپ مجھے حاجی کہیں میں آپ کو حاجی کہوں، دنیا میرے گن گاتی پھرے، جو میں نے کیا ہے وہ بھی گنا جائے، جو میں نے نہیں کیا اسے بھی شمار کیا جائے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ جناب صدیق اکبر میرے محبوب کی تربیت میں پلے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی کوئی تعریف کرتا تو کہا کرتے تھے اللہم لا تاخذنی فیما یقولون، اے میرے اللہ ان بندوں نے میرے بارے میں جو باتیں کی ہیں، جو تعریف کی ہے، میرا جو تعارف دنیا کو دیا ہے، اللہ ان کے ان جملوں کی وجہ سے مجھے مت پکڑیے گا۔ وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اور اللہ یہ جو میرے بارے میں رائے رکھتے ہیں، جو گمان ہے ان کا، اللہ مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے۔ پھولے نہیں ہیں ہماری طرح نہیں کہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، تعریفیں ہوں۔ یہ میں نے آغاز میں جملہ اس لیے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اس لیے پیش کی کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں پلے تھے۔ ابھی آپ اور میں کہہ رہے تھے کہ جناب ہم محبوب کے لیے زندگی وقف کر دیں گے، جانیں دے دیں گے، اپنا وجود پیش کر دیں گے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، جذبات بھی یہی ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، ذرا اسے بھی دیکھیے۔ میں جس چیز سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اور آپ بھائیوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ برائی ہم میں ہے، میٹھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، وہ ہے کہ انسان کو عجب پسندی کا مرض لگ جائے۔ عجب پسندی، یہ عجب پسندی کیا ہے کہ انسان کے اندر میں آ جائے، انا، میں بہت اچھا ہوں، میرے جیسا گبرو جوان کوئی نہیں، میرے جیسا بزرگ کوئی نہیں، میرے جیسا معزز اس پورے گاؤں میں کوئی اور نہیں ہے، میرے سے اچھا ڈرائیور کوئی نہیں، میرے سے بڑا خطیب کوئی نہیں، میرے سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں، میرے سے بڑا سرپنچ کوئی نہیں، میرے سے زیادہ عقل مند دانا بینا کوئی نہیں، اور مجھ سے بڑھ کے زیادہ ذہین اور فطین کوئی نہیں۔ یہ مرض ہمیں کسی نہ کسی شکل میں لگا رہتا ہے۔ یہ انا مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، بچوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، بزرگوں میں بھی ہے، پڑھے لکھوں میں بھی ہے، ان پڑھوں میں بھی ہے، اور اس انا نے ہمارے گھروں کو برباد کر رکھا ہے۔ شوہر کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں فائنل ہے، بیوی کہتی ہے آپ کو علم نہیں ہے، جو میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ ایک مسجد کے خطیب کی انا پورے گاؤں کو لڑا دے گی، لیکن کیا مجال کہ اپنی انا سے اور اپنی میں سے نکلے۔ سیاسی جماعتوں میں انا، گروہوں میں انا، افراد میں انا، لوگوں، پارٹیوں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں، اسی انا نے تو آج تک جاٹ کو، ارائیں کو، رانے کو، چیمے کو، ادھر والے کو، ادھر والے کو، کسی کو جو ہے وہ کمی، کوئی کچھ، یہ سب چیزیں اگر انا نہ ہوتی تو یہ فنا نہ ہوتی۔ آئیے، میٹھی ضرور لگتی ہے لیکن حقیقت میں نقصان دہ ہے۔ اگر ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا ہے اور ان والا دین لیا ہے اور وہ شریعت ہمیں نظر آتی ہے، تو سب سے پہلے آپ اور میں اپنی انا کے خول سے نکلیں۔ اپنی انا کے خول سے، بیٹا بیٹھ جائیں، اپنی انا کے خول سے نکلے۔ کیسے نکلیں گے؟
قرآن مجید نے بھی کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا۔ میں یہاں محبوب کا ایک فرمان رکھنے لگا ہوں، آقا فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، جس قوم کے اندر، جس گروہ کے اندر، جس جماعت کے اندر، جس فرد، عورت یا مرد کے اندر ان تین میں سے کوئی چیز بھی آ گئی، وہ گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ثلاث مہلکات، ہوا متبع وشحم مطاع وإعجاب المرء بنفسه، بندے کو اپنا ہی آپ اچھا لگے، کوئی دوسرا انسان ہی نہ لگے، اس میں کوئی بھلائی نہ لگے، اچھائی نہ لگے، اسے بس اپنا آپ نظر آئے اور میں کرتا پھرے۔ انا عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے میں، اسی سے ہم نے یہ لفظ لیا ہے انا۔ تو بھائیو، اگر دنیا میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، گھروں میں محبت اور پیار چاہتے ہیں، تو پھر اس قاتل چیز کو چھوڑیں جو دیکھنے میں بڑی میٹھی حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ ممکن ہے یہ آج بھی، اگر نہ چھوڑا ساری زندگی بھی محنت کرتے رہے کچھ نہیں بنے گا۔ قصور کے بابا جی کہہ گئے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ حضرات، دوسرا وہ جرم جو بہت بڑا ہے، گناہ بھی ہے، ظلم بھی ہے، لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے اور پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، اور ہم اس کے پیچھے دن رات دوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو اس دلدل میں پھنسائے ہوئے ہیں۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کر کیا رہے ہیں۔ بھائیو، وہ ہے بدنیشتی، بدنیشتی۔ آقا نے کہا تھا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته۔ لوگوں، آقا کے اس فرمان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھیتی باڑی کی باری چھوڑ کے سن کے یاد کر کے امت کو یہ امانت دی تھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح کی زینت بنایا اور آغاز اس حدیث پاک سے کیا۔ آپ اور میں جانتے ہوئے بھی پھر کس قدر بدنیت ہو گئے ہیں۔ ٹرکوں کے پیچھے جا کے یہ جملہ سستا ہو گیا، وگرنہ سونے سے بھی مہنگا تھا کہ نہیں وسدے گھر بدنشتاں دے۔ آج مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ ایمان ہے مگر نیت خالص نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، یہ دیندار ہے، یہ مومن ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے، یہ ان کا نام سن کے انگوٹھے چومنے والا ہے، یہ اپنی نظروں کو بند کر کے تصور میں مدینہ جانے والا ہے، لیکن اپنے گھر سے اٹھ کر کے یہ جنتوں کی خواہش رکھنے والا اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ لمبے لمبے سفر کر کے لاہور، اسلام آباد، کراچی چلا جاتا ہے، باہر کے ملکوں میں چلا جاتا ہے کمانے کے لیے، مگر اپنے دین کو، اپنی عقبہ کو، اپنی آخرت کو کمانے کے لیے اپنی گلی کی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ آ سکتا تھا مگر نیت خراب ہے۔ ہمارے جتنے بھی کام پینڈنگ جا رہے ہیں نا، ہمارے اوپر جتنے قرضے چڑھ رہے ہیں، اور ہم جتنی دنیا میں، آپ کو پتہ ہے بے ایمانی میں 2 نمبری میں اور کم چوری کے اندر ہمارا دنیا میں 136واں نمبر ہے۔ 100 کیا مانا کہ ہم 10 نمبری نہیں ہیں، 2 نمبری لوگ نہیں ہیں، 136 نمبر پہ جا گرے ہیں۔ نیتیں خراب ہیں، حالانکہ ہر چیز اللہ نے ہمیں سب سے اچھی دی ہے، ہمارے عام جیسا دنیا میں عام نہیں ہے۔ بدنیشتی ہے کہ ہماری ٹریڈ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ پوری دنیا میں عام جاتا ہے، مہر کسی اور ملک کی لگی ہوتی ہے، ہوتا ہمارا ہے۔ ملک پاکستان جیسا چوہارا پوری دنیا میں نہیں۔ روڑی میں جائیے، لیکن وہاں سے نکل کر کے دوسرے ملکوں میں جائے، اس کا ریٹ نہ لگے، بدنیشتی پیچھے کھڑی ہے۔ حضرات، جتنے پیارے موسم اللہ نے چاروں کے چاروں پاکستان کو دیے ہیں، کم ملکوں کو نصیب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ بے روزگار ہیں، تو پیچھے بدنیشتی ہے۔
میں دیکھتا ہوں لوگوں سے پوچھتا ہوں جی 13واں مہینہ لگا ہے, ماٹھے دیہڑے نے, برے حال نے, کاروبار ہے نہیں, کم لبدا نہیں, تو جے کم دے دیئے نا کسے نو, پاویں وہ مستری ہوئے تو پاویں مزدور ہوئے تو پاویں کاریگر ہوئے, کم کر کے راضی نہیں. مسئلہ کیا ہے کہ بدنیشتی پیچھے کھڑی ہے. گھروں کے اندر بھی یہی مسئلے ہیں, پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, مال بھی ہے, کچن بھی ہے, اس کے اندر اللہ کا شکر ہے سارا سامان بھی ہے. بہن کی, بیٹی کی, بہو کی, نند کی, ساس کی لڑائی کس چیز پہ ہے؟ صرف نیتوں کا مسئلہ ہے. نیتیں صاف ہو جائیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں, پیار میں خلوص آ جائے, آگے بڑھ کے ایک دوسرے کو ترجیح دینے کا ماحول پیدا ہو جائے. نہیں آپ تشریف رکھیں میں کر لیتی ہوں, نہیں آپ ایسے نہیں میں کر لیتی ہوں, تو حضرات یہ دنیا میں مسئلے کبھی کھڑے نہ ہوں. آئیے اس بدنیشتی کا یہ جو گھن آپ کو اور مجھے لگا ہوا ہے نا, آپ دیکھ لیں اسکولوں کے لوگ کیوں روتے ہیں. ٹیچر کے بارے میں تو مشہور ہے کہ پڑھانے کے لیے نہیں آتا, میں مان لیتا ہوں. طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے. طالب کا معنی ہوتا ہے چاہت رکھنے والا, جسے کسی چیز کی طلب ہو, اور اس فیلڈ میں زندگی گزر گئی. آج کے طالب علم کو ہر چیز کی طلب ہے, اگر نہیں طلب تو صرف علم کی طلب نہیں ہے, ہر چیز کی طلب ہے. اگر نہیں طلب تو علم کی طلب نہیں رہی. حالانکہ پڑھ سکتا ہے, ذہین ہے, ٹائم بھی ہے, موقع بھی ہے, اس نے ایڈمیشن لیا ہے اور اس کے پاس چانس ہے, لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اور کلاس روم میں بیٹھا ہے, گھر بار کو چھوڑ کے آیا ہے, کام کاج کر سکتا تھا, اپنے باپ کا ہاتھ جو ہے وہ بٹا سکتا تھا. یہاں آ کر کے بھی اگر ہمارا ماشاءاللہ رزلٹ جو ہے وہ بلو سے بلو جا رہا ہے اور پرلے درجے کے حالات خراب نظر آ رہے ہیں اور سٹف ماٹھا نظر آ رہا ہے. سٹف تو میرے رب نے برا نہیں بنایا, وہی اچھا گوشت لگایا ہے, وہی ہڈیاں لگائی ہیں, وہی ذہن دیا ہے, وہی طاقتیں دی ہیں, وہ کھانے وہ نظام انہضام پہلے لوگوں سے ہمارے کوئی ہلکے نہیں ہیں. اللہ کی رحمت بڑی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی حالات اس قدر خراب کیوں ہو گئے ہیں؟ بیٹے بھی بدنیت, بیٹیاں بھی بدنیت, اولادیں میں بدنیت, پڑھانے والے پھر حالات دیکھ کے ان کی بھی نیت خراب. آئیے کسی آفس میں چلے جائیے, موقع بھی ہے, تنخواہ بھی لے رہا ہے, کام ہو سکتا ہے, ایک قلم کی حرکت اور جنبش پہ کام ممکن ہے, لیکن ایک آدمی صادقہ باد سے چل کے لاہور آیا ہے کام کروانے, نیت خراب ہے تو یہ کر کے نہیں دیتا, یہ ہو نہیں سکتا جی, وہ صاحب نہیں آئے جی, وہ آج چھٹی پہ ہیں جی, وہ آ گئے ہیں تو میٹنگ میں ہیں جی, آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اگر ملاقات ہو بھی گئی ہے, وہ نہیں جی یہ تیرا کام تو نہیں ہونا, اس میں یہ اس میں وہ ہے. حضرات آئیں اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں. انما الاعمال بالنیات. نہیں وسدے کر بدنشتاں دے, ملک کبھی تباہ نہ ہوتا, صوبے تباہ نہ ہوتے, ادارے تباہ نہ ہوتے, لوگوں کے تعلقات برباد نہ ہوتے, محبتیں نہیں مٹتی کبھی, اگر یہ بدنشتی کا افریت اور جن جو ہے وہ ہمیں نہ چمٹا ہوتا. آئیے اس کو نکالیں, اور اس کے لیے دم درود کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اور میرا جو بھی شعبہ ہے اس کام میں مخلص ہو جائیں, کر دیں اسے, ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ڈاکٹر کو جب تک اس کی پوری فیس مل نہ جائے وہ آپریشن شروع نہیں کرتا. اسے پتہ ہے بھائیو, وہ لوگ بھی تو تھے جن کی نیتیں صاف ہوتی تھی, انسانیت کے دوست ہوتے تھے, ہم ہی میں سے تھے کہ ہو جائے, پیسہ آنی جانی چیز ہے, جان تو بچاؤ, اس بندے کا خیال تو کرو, آخر اس کی وجہ سے کئی گھر چل رہے ہیں, یہ کتنے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے یتیم ہو جائیں گے, اور کتنے لوگ ہیں جن کا جو ہے وہ روٹی روزی اور لقمے رکیں گے. اپنے پیٹ کی طرف دھیان نہیں ہے, دوسروں کی طرف توجہ, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلوائی تھی. حضرات اس کے بعد تیسری چیز جسے ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں, میٹھی لگتی ہے, وہ ہے توہین. دوسرے کی توہین کرنا, انسلٹ کرنا, بےزتی کرنا. میں اودی صحیح منجی ٹھوکی, میں اودی پھٹی لکھی ہے جناب, میں انہوں آ کر آیا, میں آج انہوں چنگا بےزت کیتا ہے. یہ جملے ہوتے ہیں ہمارے کہ نہیں ہوتے سوسائٹی میں؟ اگر یہ نہ ہوتے تو آج میرے اور آپ کے محبوب کی دنیا میں کبھی توہین نہ ہوتی. یاد رہے, آپ کی اور میری عزت تبھی بنے گی جب ہمارے بڑوں کی عزت ہوگی. ہمارے بڑوں میں ہم سے اوپر ہمارا باپ ہے, اگر باپ کی عزت نہیں ہے, اولاد معزز نہیں ہے, اگر گھر کا مین گیٹ جو ہے اکھاڑ لیا گیا ہے,
چھوٹے دروازوں کی کوئی حیثیت نہیں. لوگوں یاد رکھیے ماں بڑی ہے, اگر اس کی عزت نہیں ہے باقیوں کو عزت نہیں ملنے والی. ماں باپ سے بڑا رب نے استاذ کو بنایا ہے. جس سوسائٹی میں استاذ کی توہین کر کے لوگ راضی ہوں اور اس کو ذلیل کر کے رسوا کر کے راضی ہوں, حضرات اس قوم کے اندر بھلے جتنے مرضی بڑے سکالر پیدا ہو جائیں پھر قوم کے اندر بہتریاں نہیں آتی. لوگوں یاد رکھیے ان سے بڑے ہمارے اسلاف ہیں, اور اسلاف میں وہ فقہا, وہ محدثین, وہ علماء ہیں. جس قوم میں علماء کی عزت نہیں رہتی, فقہا کی اور محدثین کی عزت نہیں رہتی, وہ قوم پھر تابعین کو بھی عزت نہیں دے سکتی. جو قوم تابعین کو عزت نہیں دیتی, توہین کرتی ہے, وہ پھر تبع تابعین اور صحابہ ان کی بھی عزت نہیں کر سکتی. جو قوم صحابہ کی توہین پہ آمادہ ہو جائے وہ وقت کے نبی کی عزت نہیں کر سکتی. جو وقت کے پیغمبر کی عزت نہ کر سکے وہ رب کی عزت نہیں کر سکتی. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا. جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں, اور ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں. جہاں رب کی توہین ہو رہی ہو, توحید کے پرخچے اڑ رہے ہوں, رب کے کارٹون بنے ہوئے ہوں, وہ آدمی جو زندہ ہے اور اسے موت آتی ہے وہ کروٹ لینے کا محتاج کروٹ کوئی دیتا ہے, کپڑے اتروانے کا محتاج کوئی اتارتا ہے, نہانے کا محتاج کوئی نہلاتا ہے, اٹھانے کا محتاج کوئی اٹھاتا ہے, اور جنازے کا محتاج کوئی پڑھاتا ہے, قبر میں اترنے کا محتاج کوئی اتارتا ہے, مٹی کوئی ڈالتا ہے. اور جب مٹی کے نیچے آ جائے تو پھر وہ مشکل کشا و حاجت روا کے روپ میں اللہ کا کارٹون بنا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے, اللہ کے خاکے بنا دیے جائیں. یہ جو ہے مشکل کشا ہے, وہ حاجت روا ہے, یہ اولاد دینے والا, وہ بگڑی بنانے والا, یہ کمر توڑ دینے والا, یہ روٹی روزی بند کر دینے والا, یہ موت دے دینے والا. حضرات اللہ کی توحید کے جب کارٹون بنے تھے, اگر ہم اس وقت غیرت کھاتے اور اللہ کی عزت اور آبرو سے دے دیتے اور توہین سے خود کو روک لیتے, آج دشمن کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ میرے محبوب کے کارٹون بناتا. آپ نے ابھی سنا آقا کی داڑھی کو ہاتھ لگا تھا اور فوری اس پہ چوٹ پڑی تھی, پیچھے کر دیا گیا تھا. کیوں؟ اس میں توہین نظر آئی تھی. کیا میرے محبوب کی اسی سنت داڑھی کو میں اور آپ جب نالیوں میں, گندگیوں میں, غلاظتوں میں شیو کرتے ہوئے پھینک رہے ہوتے ہیں, حضرات اس وقت آپ کا اور میرا ہاتھ کون روکے؟ رب چاہتا تو شل کر دیتا, اس پہ فالج گرا دیتا, لیکن اللہ نے موقع دیا ہے, محبوب کی وہ دعا ہے, اس وجہ سے شاید ہم بچے ہوئے. آئیے توہین کا تعلق جو ہے اسے عزت میں بدلیں. ہم ایک برادری کا آدمی دوسرے کی توہین کر کے خوش ہوتا ہے, ایک قبیلے کا فرد دوسرے کی توہین نہ کر لے تب تک وہ ہے وہ کامیاب نہیں ہے. ایک اسکول والا دوسرے اسکول کی, ایک تھاٹ والا دوسرے تھاٹ کی, ایک عقیدے والا دوسرے عقیدے کی, ایک مذہب والا دوسرے مذہب کی, ایک مسلک والا دوسرے مسلک کی. اور لوگوں یہاں تلک کہ جب تک ساس بہو کی نہ کر لے اور 4 خواتین میں صبح بیٹھ کے نہ کہے میں تو تھلے لا کے رکھی ہے, میں نپ کے رکھی ہے, میں اہی تہی پھیر دینی ہے, میں یہ کر دیتی ہوں, میں وہ کر دیتی ہوں, تب تک جو ہے وہ خود کو کامیاب نہیں سمجھتی. بہو کی کامیابی کس میں ہے کہ وہ اپنی ساس کی توہین کرے, اپنی نندو کی توہین کرے. نندو کی کامیابی کس میں ہے کہ وہ بھابیوں کو گالی نکالیں. حضرات بھائی کی کامیابی کس میں ہے کہ وہ دوسرے کو دبا کے توہین کر کے رکھے. اور حضرات اسی چیز نے نہ آپ کو کسی جگہ کا رہنے دیا نہ مجھے کہیں کا رہنے دیا. جماعتوں کے حالات دیکھ لیں, سیاستدانوں کے حالات دیکھ لیں, ٹیبل ٹاک پہ آپ جا کر کے دیکھ لیں, اور ٹی وی شو دیکھ لیں, اینکر پرسنز کو دیکھ لیں, اپنے جو ہے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں. جب تک دوسرے کو گالی نہیں دے لیتے ہمیں سکون نہیں ملتا. میٹھی ضرور لگتی ہے مگر محبوب نے کہا یہ چیز فسق ہے, مومن کو گالی دینا فسوق ہے, اور اس کی توہین کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا گھر گرا دیا جائے تو رب کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ اس کے کسی بندے کی توہین کی جائے تو اللہ کو عرش بری پہ تکلیف ہوتی. حضرات چوتھے نمبر پہ حق تلفی. کسی کا حق مار کے کھانا اور چھین کے کھانا اچھا نہیں لگتا. کھیر پہلے اپنی اپنی ڈال لی, بعد میں پنجابی ماحول آپ کے علاقے کا تو پتہ نہیں, ہمارے ہاں بڑا چلتا ہے. 4 کزن 2 بھائی 3 بہنیں بیٹھی ہیں, جو آخر میں ڈونگے میں بچی ہے نا وہ بھلے جو نہیں ہے اس کا حق تھا, رکھنی تھی, اور ماں نے کہا بھی تھا کہ رکھ دیجیے. اس کو اٹھا کے اچھا وہ نہیں آئے گا تو پھر ان کی کریے.
اس کا حق کھا کے جتنا مزہ آتا ہے اپنے ڈونگے میں، اپنی کھیر میں، اپنی مٹھائی میں، اپنے حصے میں وہ مزہ نہیں تھا حضرات۔ جتنا مزہ دوسرے الیٹ رکھ کے پاویں انی کی اگے کر کے رکھیے اس ویلے مزہ آتا ہے، اپنے پورے مرلیاں چ نہیں آتا ہے۔ ایسے کہ نہیں ہے؟ یہ فطرت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ جرم کہاں سے آ گیا ہے؟ حق تلفی۔ جس قوم میں حق تلفی آ جائے پھر وہ زندہ نہیں رہا کرتی۔ حق آج ہم کہتے ہیں نا حق چھینے جاتے ہیں مانگے نہیں جاتے، اور لوگوں ایسی بات نہیں ہے۔ حق جو ہیں وہ اپنے آپ چل کے قدموں میں آتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کا حق آپ کو دلوائے گا۔ مامون ہیں اپنی حکومت بادشاہت کے اندر محل میں کھڑے ہیں، اوپر سے بادل گزرا ہے، مامون کا دل چاہا کہ یہاں برسے مزے کا موسم ہو جائے، لیکن بادل نہیں برسا۔ وہ بادل کا ٹکڑا آگے بڑھ گیا تو مامون نے ایک جملہ بولا تھا، کہنے لگا ایتھا الصحابہ، اے بادل کے ٹکڑے تو میرے محل سے گزر گیا، جا تجھے کھلی اجازت ہے، جہاں جا کے برسنا چاہتا ہے برس، لیکن میں اپنی قوم کو حق دیتا ہوں، عشر زکوٰۃ باقی چیزیں جو ہیں ان تک پہنچتی ہیں، تو جہاں مرضی برس، اس سے جو فصل اگے گی نا اس کا خراج میرے محل میں آنا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے نے حق دیے ہوئے ہوں تو پھر حق چھیننے والے نہیں ہوتے۔ جناب عمر ابن عبدالعزیز کی مثال ایسے نہیں بن گئی کہ افریقہ کے جنگلوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے بھیجا، دینے والے تو موجود تھے مگر کوئی چھیننے والا، کوئی لینے والا، کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ لوگوں کے حق مارے نہیں گئے تھے، اس لیے وہ للچائی نظروں سے نہیں دیکھ رہے تھے، دینے والے تو تھے مگر لینے والا خود کو اس کا حقدار نہیں سمجھ رہا تھا۔ آج کیا ہے؟ سیلاب آتا ہے، ہم سامان لے کے مدد کے لیے نکلتے ہیں، جو ضرورت مند ہے وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں، اور جو مستغنی ہوتے ہیں وہ چھین کے لے جاتے ہیں۔ یہ حق تلفیاں ہر جگہ ہیں، ناراض نہ ہوں تو تھوڑے اشارے کر دوں۔ اللہ کی حق تلفی، جو اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا، رب کا حق مار رہا ہے بندگی کا، روزے کا ٹائم آیا، جوان ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، حق تلفی کر رہا ہے اللہ کی، روزے کا حق مار رہا ہے۔ حضرات زکوٰۃ اللہ نے مال دولت سے نوازا، پھر وہ زکوٰۃ 2.5% نہیں دیتا، 97.5 رکھ کے 2.5 غریب کو نہیں دیتا۔ عشر کا موقع آیا ہے، 10واں من اپنے پاس رکھ کے 9 من اپنے پاس رکھ کے 10واں من غریب کو نہیں دیتا۔ نصف عشر کا ٹائم آیا ہے، 19 من اپنے پاس رکھ کے 20واں من غریب کو نہیں دیتا۔ حضرات یہ حق تلفی کر رہا ہے انسانوں کی، یہ حق تلفی کر رہا ہے رحمان کی، یہ حق تلفی کر رہا ہے۔ اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، حج عمرے کے لیے نہیں نکلتا، ادھر پکنک پہ وہاں پہ چلا جا، وہاں چلا جا، لیکن وہ رب کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے نہیں نکلتا، رب کا حق مار رہا ہے۔ اور جب انسان رحمان کا حق مارے تو پھر اس انسان کے حقوق بھی مارنے کے لیے لوگ پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے پھر جو نبی کا حق مارتا ہے، پیغمبر کا حق کیا ہے؟ اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، امتی بن کے رہا جائے، لیکن ہم نے حق تلفی کی، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، نام نبی کا لیا ہے، اور آقا آقا کہا ہے، سیدی مرشدی بولا ہے، لیکن جب پیروی کرنے کی باری آئی ہے تو میں کسی اپنے ہی پیر کی بیعت ہو کے کسی امتی کو وہ حق دے بیٹھا۔ جب نبی کا حق مر جائے تو پھر اس قوم کی امتیوں کا حق ان کو کیسے ملے گا؟ آپ چیخ رہے ہیں، میں بھی چیخ رہا ہوں، یہ دشمن خاکے بنا گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے۔ یہاں ایک گزارش کر دوں، ناراض نہ ہونا، بڑا اہم معاملہ ہے۔ کسی بھی دنیا کے عیسائی اور یہودی نے اتنے خاکے نہیں بنائے جتنے مسلمانوں نے بنائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پورے پاکستان کے اندر چند یہودی بستے ہیں اور ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ وہ اتنا کام کریں، عیسائی اتنے نہیں ہیں۔ وہ ایک تصویر بناتا ہے، خاکہ بناتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ لعنت کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ عام لوگوں کو دیہاتوں میں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن ہم ان کو بھی سکھا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، اور پھر لعنت کر کے 10-10 100 اور پورے جتنے بھی لوگ ہیں شیئر کرتے ہیں۔ ہندو اور کافر، یہودی اور مجوسی، عیسائی خوش ہوتے ہیں کہ یہ اب مسلمانوں کا کام ہے، ہمارا کام ختم، ہم نے تو ایک دفعہ لکھ کے بھیج دیا، اب یہ ایک دوسرے کو بھیجیں گے، بتائیں گے کہ آپ کے بارے میں شکل کیا بنائی گئی، صورت کیا بنائی گئی، مورت کیا بنائی گئی۔ بھائیو حرام ہے آپ کے اوپر، اگر اللہ نہ کرے آپ کی میری بہن یا بیٹی کی کہیں تصویر بنا کے کہیں کہا جائے کہ فلاں نے بنائی ہے، جس نے بنائی ہے اس پہ لعنت بھیج کے اس کو شیئر کر دو، آپ گوارہ کریں گے یا رکوائیں گے؟
اسے آگے پھیلائیں گے، نشر کریں گے، یا اسے روکنے کی کوشش کریں گے؟ لوگوں اپنے سیل بند کر دیجئے، آنکھیں بند مت کیجئے۔ آپ کے اور میرے ہاتھ سے میرے محبوب کی کوئی ایسی شکل، کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی وضع، کوئی ایسی قطع، کوئی ایسا چہرہ، کوئی ایسا کارٹون بنا کے جو تیرے اور میرے ہاتھوں سے آگے نکلے، رب نے روک نہیں دیا تھا کہ دشمن رائنا کہہ رہا ہے، اجازت نہیں ہے۔ اگر اس میں معمولی سا بھی شک اور شبہ کا معاملہ ہے تو ادب اور احترام کا تقاضا ہے، حق کا تقاضا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور یہی حق تلفی ہم بھائیوں کی کرتے ہیں۔ ہمیں خبر ملتی ہے فلانے دے بارے، پاجی پتہ لگا جی کی ہوا ہے؟ او بابا جی نہیں، ہاں وہ راتی آ کر دے پیسے، اچھا ہاں، اگلے کو کہے گا، روکے گا نہیں، یہاں حق تو بنتا تھا بات روک لے، اس آدمی تک چلا جائے کہ آپ کے بارے میں کچھ ایسی خبر سنی ہے، حقیقت کیا ہے، اور پھر وہ بھی ذرا اپنے آپ کی جو حقیقت ہے صفائی بیان کر دے اور اس خبر کو روک لیا جائے۔ مگر اللہ معاف کرے، خبر بننا لوگوں بڑا مشکل ہے، خبر پڑھنا آسان ہے، خبر بنانا آسان ہے۔ ہم خبر بناتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں، اپنا پرسنل میڈیا، سوشل میڈیا اس کو متحرک کر دیتے ہیں، لیکن جب وہی خبر اپنی بنتی ہے پھر ہم روتے ہیں۔ کسی کی حق تلفی کرنا چھوڑیں، خبریں بنا کے بیٹیوں کی، بہنوں کی عزتوں کی، آبروؤں کی، پتا جی فلانی نال کی ہویا ہے بھئی، یہ کیوں سلسلے چلتے ہیں؟ مائیں گھر سے اٹھتی ہیں، دوسرے گھر میں جاتی ہیں، باجی پتہ لگ گیا جی، ویسے گل دسن والی تو نہیں لیکن تسی اگے نہ دسیا جی، میں تانوں دسن لگی۔ تو یہ حق تلفیوں کے آغاز ہیں، یہ سلسلے ہیں، اس سے روکیے اپنے آپ کو، منع کیجئے حضرات۔ اس کے بعد آگے بڑھیے۔ خیانت، امانت میں خیانت، میرے محبوب نے کہا تھا، اچھا خیانت کرنا نا اچھا بڑا لگتا ہے، اور ہم نے اس کا نام پتہ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو ہڈے والے پتہ نہیں، ساڈے والے نو کہندے نے پاجی جیڑا گر میرے کول نا کسے کول بھی نہیں، گر میں بڑا گرو ہاں، پتہ ہی نہیں لگن دے دا، آپ ہاتھ وکھا جائیے، ہاتھ دی صفائی، شوبدہ بازی، جادو، تیرے پاس ٹونا ہے، تیرے پاس منتر ہے، تیرے پاس شوبدہ ہے، تیرے پاس جادو ہے، تیرے پاس گر ہے، ہاتھ کی صفائی ہے، یا جو مرضی ہے، کعبہ کے رب کی قسم وقتی طور پہ اچھا لگے گا، لیکن اگر امانت میں خیانت ہے تو آقا نے کہا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، لوگوں میں امانت ختم ہو جائے گی، بددیانتی آئے گی۔ لوگوں امانت ہے تو آپ سورج کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال سکتے ہیں، اور اگر بددیانتی ہے تو پھر جگنوں کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ ہم نے دین کی امانت، شریعت کی امانت، توحید کی امانت، رسالت کی امانت، عزت کی امانت، بھائی کی امانت، پیسے کی امانت، کمائی کی امانت، قوم کی امانت، ملک کی امانت، صوبے کی امانت، زمین کی امانت، دھرتی کی امانت، جان کی امانت، ہم نے ہر چیز میں خیانت۔ آپ کو پتہ ہے خودکشی کیوں حرام ہے؟ اللہ کی امانت ہے دی ہوئی جان، جب تک رب نہیں لے آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ اس لیے محبوب نے ایسے خائن کا جنازہ نہیں پڑھا جو خودکشی کرتا ہے۔ دوسرے کی جان بھی رب کی امانت ہے، آپ اور میں نہیں مار سکتے۔ ایک بندے کو مارا تو پوری انسانیت کو مارا، خیانت کی ہے اس نے۔ اور بھائیوں سب سے بڑی دلیل، آئیے آپ اور میں خیانت ختم کر سکتے ہیں۔ آپ جس کام کے اہل نہیں وہ کام کی ڈیمانڈ بھی مت کریں، صاف کہہ دیں یہ کام، ایک ہے بدنشتی، ایک ہے انکار، ایک ہے کہ آپ کو ذمہ داری دی جائے اور آپ سمجھیں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اپنے آپ کو اس سے روک لیں، یہ امانت داری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آپ مثال سنتے ہیں، انہیں جب آفر کی گئی حکومت کی اور سرکاری عہدہ ملا اور کہا گیا، انہوں نے کیا کہہ کے رد کر دیا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو وقت کے حاکم نے جب آفر کی تو کیوں ٹھکرا دی تھی؟ حضرات سمجھیے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، آقا نے کہا تھا جب معاملہ اسے دے دیا جائے، کرسی اسے دے دی جائے جو اس کرسی کا اہل نہیں، تو پھر بڑی قیامت تو جب آنی ہے، اس سے پہلے کئی قیامتوں کا انتظار کیجئے۔ آج اداروں پہ قیامت، آج گھروں میں جو ہے وہ قیامت کیوں ہے؟ سبب صرف یہ ہے کہ ہم اس کے اہل نہیں۔ گاڑی 1 کروڑ کی اور ڈرائیور بٹھا دیا جائے، قد بھی اونچا ہو، شکل بھی خوبصورت ہو، لیکن اسے ڈرائیوری نہ آتی ہو، سیٹ دے دی جائے، چابی دے دی جائے، اور پورا ٹرپ جو ہے وہ بچوں کا اس کے ساتھ بھیج دیا جائے، ٹیچرز بھیج دیے جائے، اپنی فیملیاں روانہ کر دی جائے،
تو گاڑی کی بھی بربادی ہے اور ان انسانوں کی بھی بربادی ہے، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں، وہ جانتا نہیں۔ حضرات آج کتنے لوگ ہیں جو کرسی کے اہل نہیں، مگر کرسی دے دی گئی، پھر اداروں کی بربادی اور قیامتیں جو آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی۔ یہی معاملہ گھروں میں ہے، یہی کوٹ کچہری میں ہے، یہی عدالتوں میں ہے، یہی حکمرانی سیاست اور قیادت میں ہے، اور یہی آپ کے لین اور دین میں ہے۔ جو اہل ہیں وہ بیچارے منہ دیکھ رہے ہیں، جو اہل نہیں، جن میں صلاحیت نہیں، جن میں لیاقت نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دو بنیادوں پہ آتے ہیں، اور وہ دونوں بنیادیں میٹھی لگتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ رشوت اور دوسرے نمبر پہ سفارش۔ رشوت بڑی اچھی لگتی ہے جب پتہ ہو کہ میں اس کا اہل نہیں، لیکن مجھے 1 لاکھ مہینے کی تنخواہ ملے گی، پھر جو اتنا مال پیسہ اوپر سے بنا لوں گا، تو جی ہوں پہلے میں 10 لاکھ دے بھی دیتا تو کیڑی گل ہے، میں 2 مہینے کڈ لینا۔ یہ جو کروڑوں لگائے گئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، اگر یہ نکلنے کی اور واپس ملنے کی امید نہ ہو تو کون لگائے؟ کون ان مشکلوں کو سہے؟ پتہ ہے جو ٹیچر لوگ ہوتے ہیں نا، ٹیچر علم کے سمندر ہوتے ہیں، ان کو 5 سال کے بعد 32ویں درجے کا مجسٹریٹ بنایا جاتا ہے، اختیارات دیے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان پہ 1 دن بھاری ہوتا ہے، صرف 1 دن، کیونکہ ان کو ان سے ملنا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے وہ دن قیامت سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور جنہوں نے 5 سال ان مشکل مرحلوں سے گزرنا ہے، لیکن آخر میں جا کے پتہ ہے کہ یہاں سے یہ ملے گا، وہاں سے وہ ملے گا، اتنے لگائیں اتنے ساتھ آ جائیں گے، رشوت کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے۔ حضرات سفارش اچھی بڑی لگتی ہے، آپ باہر بیٹھے ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں، اور آپ کی سفارش لے کے کوئی اندر گیا ہوا ہو، اور آپ اہل بھی نہیں، اور آپ کو لگا دیا جائے اور کہہ دیا جائے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ بڑا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ میرے محبوب کے پاس بھی یہ سلسلہ آیا تھا۔ پہلے نمبر پہ رشوت۔ رشوت کیا دی گئی؟ کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں، ہم آپ کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں۔ یہ لیڈری بھی رشوت ہوتی ہے، آپ کو لیڈر بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مال پیسے کا مسئلہ ہے، تو آپ کو آفر کی گئی، کیا کہا گیا؟ رشوت لگائی گئی، جتنا پیسہ کہتے ہو دے دیتے ہیں، عرب کے ہر سردار سے زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہوگا۔ اور تیسری بات، حسن جمال عزت آبرو عورت بیٹی، آپ دیکھ کے پورے عرب میں سے انگلی رکھیں، وہ جس بھی سردار اور وڈیرے کی بیٹی ہوگی ہم آپ کے حرم میں آپ کے نکاح میں لا دیں گے، لیکن یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں، امانت جو ہے توحید کی وہ نہ پہنچائیں، اور اللہ نے جو ابلاغ اور تبلیغ کی ذمہ داری لگائی ہے اس کو روک دیجئے۔ حضرات رشوت کے طور پہ آپ کو یہ چیز دی گئی، آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آسمان کا پورا نظام شمسی میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دو، اور بائیں ہاتھ پہ رات کا پورا نظام اور سسٹم چاند ستارے میرے ہاتھ پہ رکھ دو، میں اپنے فرائض منصبی سے اور لوگوں تک ان کا حق پہنچانے سے رکنے والا نہیں ہوں، میں ان چیزوں کی وجہ سے حق تلفی نہیں کرنے والا۔ یہ ہے اصلاح، یہ ہے تربیت۔ آپ کے پاس سفارش بھی آئی تھی، فاطمہ نے، بنی مخزوم کی عورت ہے، چوری کی ہے، اور چوری بھی ایک پیالہ اسے اچھا لگا، بھائی ہو جاتا ہے، میں حج پہ دیکھتا رہا ہوں۔ اسی حج کے اوپر ایک واقعہ جو مجھ تک پہنچا کہ ایک خاتون ہے، اسے کسی خاتون کے پاس ایک بوتل بڑی اچھی لگی، بہت پیاری لگی، بہرحال اس نے اسے اٹھایا، جس کی اٹھائی گئی اس نے کہا اگر اب بہن آپ مجھے کہہ دیتی کہ مجھے اچھی لگ رہی ہے تو میں آپ کو ویسے ہی دے دیتی۔ اب اسے بہرحال اچھا لگا، اس نے وہ پیالہ اٹھایا، چوری کیا، معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا، آپ نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سفارش آ گئی، اور سفارش بھی ایسی آئی کہ جسے میرے محبوب نے سارے صحابہ پہ ترجیح دے دی تھی، بڑے بڑے کمانڈروں پہ ترجیح دی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسامہ اور لشکر اسامہ روانہ کیا ہے، ان کا سردار، ان کا لیڈر، ان کا سپہ سالار، ان کا بڑا عمر میں چھوٹا تھا جو کہ اسامہ تھا، اور جناب زید کا بیٹا تھا، اور زید میرے محبوب کے منہ بولے بیٹے تھے، اور زید وہ تھے کہ جن کے حرم میں میرے محبوب نے قریشی خاندان کی سیدہ زینب بنت جاش دے دی تھی، ان کے بیٹے اسامہ وہ چل کے آئے اور سفارش کرنے آئے کہ محبوب، یہ اسامہ کی معمولی ویلیو نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابہ نے کہا تھا جب محبوب وفات پا گئے کہ آپ نے تو بھیجا تھا اتنے بڑے بڑے سرداروں اور سپہ سالاروں کی موجودگی میں آپ نظر ثانی فرمائیں، اس کو رہنے دے، بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو فیصلہ میرے محبوب نے کیا ہے، جسے لیڈر بنایا ہے، جسے سپہ سالار چنا ہے،
میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ حیثیت تھی، سفارشی بن کے آئے اور میرے محبوب نے کیا بولا تھا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میری عدلیہ کا فیصلہ یہ ہے، یہ سفارش قبول نہیں کرتی، لوگوں کی حق تلفی نہیں کرتی، چور کو چوری کی سزا ملے گی۔ اگر یہ جرم میری بیٹی فاطمہ نے، حسنین کی ماما نے اور جناب علی کی اہلیہ نے کیا ہوتا، میری عدالت پھر بھی یہی فیصلہ کرتی اور ہاتھ کاٹتی، اگرچہ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیوں نہ ہوتی۔ اور حضرات، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، سفارشوں پہ، رشوتوں کے آ کے لوگوں کا حق مارنے نکلتے ہیں، حق تلفیاں کرنے لگتے ہیں، پھر نتیجے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ حضرات آئیے، ایک بہت بڑا جرم جو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے اور ہر دور میں اچھا لگا ہے، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی جو ہے وہ چاشنی گھر گھر میں بسا دی گئی، دل دل میں بسا دی گئی، اور وہ ہے کہ کسی کی عزت آبرو، بہن بیٹی بہو ماں بیوی، اس کو غیر قانونی طور پہ اپنے ساتھ جوڑنا، حسب برباد، نسب برباد، عزت برباد، اولاد برباد اور نسلوں کی بربادی۔ لوگوں، اللہ نے ہر مرد کے اور ہر عورت کے اندر یہ اٹریکشن رکھی ہے اور پاور اور طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھائے اور جاتے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کے جائے۔ اس کے لیے جائز طریقہ، شادی کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یہ حکم دے کے کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ نے بھی اس پہ عمل کیا۔ لیکن ہم وہ نکاح کا راستہ چھوڑ کے زنا کے راستے پہ چڑھ نکلے ہیں اور اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ کل تلک کہیں دور دراز سنتے تھے کہ کسی کے علاقے میں چکلا ہے، میرا رب معاف کرے۔ آج زنا کی دعوت، گناہ کی دعوت ایک کبھی سینما کی حد تلک ہوتی تھی، مگر اب ہر گھر سینما، مسجدوں کے اندر یہ چیزیں کھلی ہوئی، مسجد الحرام اور بیت اللہ میں یہ موبائل کے نام کے اوپر یہ ساری چیزیں ورق در ورق ملیں۔ حضرات، کل تلک سگریٹ کی ڈبیا ہم باہر جوتوں میں رکھ کے آئیں اور آج اپنے نیٹ والے موبائل کو مسجدوں میں لا کے اوپن کر کے، تو باقی چھوٹے اپنے گھروں کی بات تو الگ ہے، ماں کا اپنا ہے، بیٹی کا اپنا ہے، باپ کا اپنا ہے، پرائیویسی کا نام ہے، وہ اپنی چادر لحاف کمبل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کہاں سے رابطے، گناہ کی دعوت، یہ میسیجز اور یہ جو ہے نائٹ پیکیجز اور جو ہے کال پیکیجز لگے ہوئے، اور ہم جو ہے وہ دھڑا دھڑ جس طرف جا رہے ہیں۔ یہ میٹھا بڑا لگ رہا ہے، لیکن خاندان ختم ہو رہے ہیں، نسلیں ختم ہو رہی ہیں، حسب اور نسب مٹ رہا ہے۔ آئیے اس میں تھوڑی نرمی کریں، اپنے اوپر جو ہے وہ ترس کھائیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنی عزت اور آبرو کا معاملہ دیکھیں، جوان ہے تو اپنی جوانی کو دیکھیں، نیو ایئر نائٹ آتی ہے تو شرابیں بھی چلیں، اور جو ہے وہ دنیا جہان کی عورتیں بھی ہوں، ناچ گانا بھی ہو۔ میٹھا بڑا لگ رہا ہے، لیکن جب یہی معاملہ حسب اور نسب کی بربادی کے ساتھ، حرامی بچوں کی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ، ہسپتالوں کے کوڑے کے ڈھیر اور جو ہے وہ ڈرموں کے اندر اور جھولوں میں عیدی کے بچے، یہ جو آپ کو جب نظر آنے لگیں گے، حضرات پھر پوچھا جائے گا باپ کون ہے، بچہ باپ کا نام نہیں بتا سکے گا۔ شناختی کارڈ کے خانوں میں شکر کرو ابھی بھی آج باپ کا خانہ موجود ہے۔ اس دن سے ڈریے کہ جس دن میں یورپ کی طرح جنہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی مگر بربادیوں کے منہ دیکھے، اللہ کے لیے اس پہلو پہ بھی نظر کریں اور دوسروں کو کہیں کہ ٹھیک ہو جائیں، مگر اپنی باری آئے تو ہم جو ہے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسے نہیں چلے گا۔ پھر یہ دیکھ لیجئے، فروری کا مہینہ، جنوری آئے تو ہمارے ساتھ نیو ایئر نائٹ، اور اگر فروری آئے تو ویلنٹائن، مارچ آئے تو جشن بہاراں، اپریل آئے تو لوگوں کو پھول کے ساتھ بے وقوف بنا کے پھر بھی عزتوں پہ نظر، یہ شراب، یہ کباب، یہ عزت، یہ سب کچھ۔ آج اس کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اچھے بڑے لگتے ہیں، لیکن جس دن اپنا اٹھا، لوگوں کے جنازے اٹھا کے خوشیاں ہوتی ہیں، جس دن اپنا اٹھا، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا یہ وہ قرض ہے جو آپ کو 11 گنا کر کے رات کے اندھیرے میں اگر آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے تو دن کی روشنی میں این چوک کے اندر 11 گنا کر کے یا آپ کو ماں سے دینا پڑے گا، یا بیٹی سے دینا پڑے گا، یا بہن سے دینا پڑے گا، یا بیوی سے دینا پڑے گا، اپنے خاندان کی کسی عزت سے یہ جو ہے قرض چکایا جائے گا۔ تو قبل اس کے کہ حالات ہمارے خراب ہوں اور بڑھتے چلے جائیں اور بگڑتے چلے جائیں اور پھر جو ہے سنبھالنا مشکل ہو جائے، ابھی بھی ٹائم ہے، اسے کنٹرول کریں۔ حضرات، اسی کے ساتھ
جو بہت بڑا ایک گناہ ہے، میٹھا لگتا ہے، وہ ہے شرک۔ شرک، حصے دار ہوں، ساجیدار ہوں، اچھا لگتا ہے، لیکن تمہارے رب کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو مجھے تو لگا کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، لیکن تیرے میرے رب کو گوارا نہیں ہے۔ آئیے اس میٹھے گناہ سے بچیے، یہ انسان کی قبر بھی گوا دیتا ہے، آخرت بھی گوا دیتا ہے، عقبہ بھی گوا دیتا ہے۔ اور ایک گناہ جو بڑا میٹھا لگتا ہے اور سنتوں کے روپ میں مارکیٹ میں ملتا ہے، وہ ہیں بدعتیں۔ اس میں آپ کو لڈو ملیں گے، برفی ملے گی، گلاب جامن ملیں گے، آپ کو مجھے وہاں پہ بڑی بڑی میٹھی چیزیں ملیں گی، لوگ ملیں گے، بانٹنے والے ملیں گے، سبیلیں ملیں گی، اور جو ہے ہاتھ بڑھا کے ہم لیتے ہوئے چھینتے ہوئے بڑے اچھے لگیں گے۔ لیکن اس بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس بندے کو رسوا کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ بندہ کوثر کا جام نہیں پی سکے گا، یہ کوثر کا جام نہیں پی سکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن محبوب کی شفاعت ملے، کوثر کا جام ملے، تو پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اور ایک اور بہت بڑا جرم جو دیکھنے میں بڑا میٹھا لگتا ہے اور بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اللہ اکبر، خصوصاً ہماری خواتین میں، وہ ہے بے پردگی۔ بننا سنورنا ہر عورت کا حق ہے، مگر اپنے شوہر کے لیے بیٹی کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کی محبت اور پیار، لیکن عمر کی ایک حد تلک، لیکن اگر یہ بن کر کے سنور کر کے یہ بناؤ، یہ سنگار، یہ میک اپ، یہ بیوٹی پارلر غیروں کے لیے ہے، آوارگی کے لیے ہے، بے حیائی کے لیے ہے، تو پھر یاد رہے جنت کی خوشبو یہ بد نصیب نہیں پا سکے۔ حالانکہ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو اس کی خوبی ہے کہ آئے گی، مگر ایسی خاتون کہ جس نے اپنے بظاہر جوڑے بنائے، سر پہ اٹھائے، بختی اونٹوں کی کوہانے بنائیں، اور پھر جو ہے اپنے کپڑے ایسے پہنے، کاسیاتن عاریاتن، کہ دیکھنے میں پہنے ہوئے ہیں لیکن پورا وجود نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، اور ہیجان پیدا ہو رہا ہے، بے پردگی کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے اس کا نتیجہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ کوئی بن سنور کے نکلے، مجھے بھی لگتا ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں اور بلے بلے کریں، اور اس کو بھی تعریف ملتی ہوگی، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی اگر لعنتیں ہیں اور پھٹکار پڑ رہی ہے، تو پھر اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ یہ کسی مسلک یا کسی خاص گھر یا صرف یہ خاص لوگوں کے لیے نہیں، پورے انسانوں کے لیے ہے، اور ہماری انسانیت کو یہ چیزیں۔ اور ایک معاملہ ہے جو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میری بہن ہو، بیٹی ہو، بائک میں پیچھے بیٹھی ہو، میں بازار میں نکلوں اور ماشاءاللہ کالج میں جاؤں، میں یونیورسٹی میں جاؤں، میں اداروں میں جاؤں، میں ہاسپیٹل میں جاؤں، میں لوگوں کو بتاؤں کہ جناب میں تنگ ذہن نہیں ہوں، میں بڑا اوپن مائنڈڈ ہوں، میں لبرل ہوں، میں بڑے کھلے ماحول کا ہوں، میں تنگ نظر نہیں ہوں، اور میرے گھر میں حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، میری سوچ بری نہیں، اور لے کے پھرتے رہیں اور غصہ بھی نہ آئے، غیرت بھی نہ آئے، تو اس معاملے کو کہتے ہیں دیوسیت۔ اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہونا ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ برائی میں، بربادی میں، آوارگی میں، بے حیائی میں آزادی نہیں ہے۔ یہ انسان کا دین کے ساتھ جڑے رہنا، اصل آزادی وہ ہے جو ایک دائرے میں رہ کے لوگوں کے لیے مفید ہو۔ یہ پنکھا ہے نا، اس پنکھے کا اگر دل کرے کہ میں گول بھی گھوموں، لیکن مینوں ایویں اتے ڈنڈے نال سریے نال بنے آئی تو جان چھڑاؤ، تو پھر یہ گھومتا ہوا کسی کے سر پہ آئے گا، کسی کے جو ہے وہ خون کرے گا، یہ آپ کو ٹھنڈی ہوا نہیں دے سکے گا۔ اگر سٹیئرنگ کہے کہ میں گاڑی کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، مجھے اوپن ہونے دیا جائے، اور اگر ٹائر کہیں کہ ہم پابند ہیں، نیچے سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہیں، ہمیں آزادی ملے، جس دن نٹ کھل گئے تو پھر یہ آوارہ ہوتے ہوئے، گھومتے ہوئے، گاڑی لڑکھڑاتی ہوئے گرے گی۔ دین کے ساتھ جڑے رہیے، کتاب اور سنت کے ساتھ جڑیے، بالکل جو ہے وہ بے باکی اور آزادی اس کا نام نہیں کہ میں کسی چیز کا پابند نہیں۔ بے شمار جرم ایسے ہیں جو ہمیں میٹھے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، لیکن پھوڑے اور پھنسیوں کا علاج کیا جاتا ہے، ان سے جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں ان سے روکا جاتا ہے، ان کو بڑھایا نہیں جاتا، ان کو کم کیا جاتا ہے، اور اگر تکلیف بڑھ جائے تو آپریشن بھی کر دیا جاتا ہے، کاٹا بھی جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دور کریں ایسی چیزوں سے کہ جس کے عزت بھی جائے، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی جائے، دین کا تعلق بھی جائے، انسان کی انسانیت بھی جائے، ظاہری مروت، عزت اور آبرو بھی جائے۔ اور آخری گزارش،
میٹھی بڑی لگتی ہے کہ بڑا بچوں کو ڈانٹے، کٹے پھینٹے، سوٹے پھیرے، ڈانگے لگائے، اور ماشاءاللہ شوہر بیوی کو مارے، بال پکڑے گھسیٹے، بیوی بندے نو جتیاں مارے. یہی ہوتا ہے نا جی. میں نو تھلے لا کے رکھے ہے. تو میرے دوست، میرے محبوب نے بڑا خوبصورت طریقہ دیا ہے اور کہا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا. آج دنیا میں امن کیوں نہیں، امان کیوں نہیں، چین کیوں نہیں، سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ بڑوں کی نظر میں چھوٹوں کا پیار تقریباً ختم ہو گیا، تقریباً ختم ہو گیا. نفسا نفسی کا عالم ہے. اور اگر غصہ نہ کریں تو ہمارے علاقے میں ہر مسجد میں 2-4 بزرگ ہوتے ہیں. حالانکہ بزرگ تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، مولا کا کرم ہوتے ہیں، یہ پہچان ہوتے ہیں، یہ انسان کا تعارف ہوتے ہیں، یہ حسب اور نسب ہوتے ہیں. لیکن یہ اپنی بزرگی میں آ کے اپنے بچوں کو بھی نہ لا سکیں. جو مسجد میں آئے ہوئے بچے، ان سے بھی تلخیاں کرنے لگیں، گلی محلے کے بچے ڈرنے لگیں، اور ماشاءاللہ پوتے دادا جی سے ڈرنے لگے اور نواسے نانا جی سے ڈرنے لگیں. اے کھونڈی نہ لت کھیٹ چلیں دینے، اے مینو ڈیگ دیں دینے، اے مینو چونڈیاں وڑ دینے. یہ کرتے ہیں. لاڈ پیار اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن نفرتیں، شدتیں، سختیاں، چھوٹوں پہ رحم نہ کرنا، یہ رحم کے مستحق ہوتے ہیں. نرسری کو نرمی کی ضرورت ہوتی ہے. جس قوم سے یہ چیز چھن جاتی ہے پھر وہ قوم بچتی نہیں ہے. غیر مسلموں کو دیکھیں، وہ اپنے بچوں کو کوئی ایسی غذا نہیں دیتے کہ جس سے ان کے بچے کا نقصان ہو. لیکن ہمارے پاپڑ بیچنے والے، بنانے والے، ٹافیاں بیچنے والے، بنانے والے، اور بچوں کا سامان دنیا کا سب سے گھٹیا ترین مواد سے بن کے سستے داموں بیچ کے ان سے جو ہے پیسے کما کے ان کو جو ہے اس طریقے سے جو ہم کرتے ہیں، یہ رحم چھن گیا ہے. ہماری میڈیسن کو دیکھیں، ہم سے رحم اٹھ گیا ہے. تو چھوٹوں سے پیار کرنا، رحم کرنا، اور اگر اللہ نے دولت میں، مال میں، عہدے میں بڑا رکھا ہے تو پھر بھی اپنے سے عہدے میں، رتبے میں، مقام میں، مرتبے میں چھوٹے کے ساتھ نرمی رکھنا، یہ اچھی بات ہے. سختیاں نقصان دہ ہوتی ہیں. وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَكِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو بڑوں کی عزت نہ کر سکے وہ بھی امن، چین، سکون، راحت کا نہیں، اور وہ میرے محبوب کی پارٹی اور امت کا حصہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا چھوٹے بڑوں کا ادب، احترام، والد، والدہ، استاذ، اپنے چچا، تایا، ددیال، ننیال، سسرال، عام لوگ، ہمسائے، جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی عزت کے لیے ہیں. ایک بال سفید سر میں آ جائے، اللہ عرش پہ عزت کرے، آپ اور میں زمین پہ رہتے ہوئے عزت نہ کریں تو بات نہیں بنتی. لہٰذا یہ وقتی طور پہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، میں انہوں دے بابے دی میں جناب کرتا نہیں. آپ اس کی عزت کریں، احترام کرنا سیکھیں، استاذ کا احترام کریں. استاذ کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے اور پھڈے اچھے نہیں ہوتے. اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر ماں باپ کو عزت اور آبرو سے دیکھیں. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. ان مسئلوں کا ہمیں پتہ ہے. زنا برا ہے، ہم جانتے ہیں، رشوت غلط ہے، ہم جانتے ہیں، دھوکہ صحیح نہیں، ہم جانتے ہیں، فلم گانے اور ڈانس یہ اچھے نہیں، ہم جانتے ہیں کہ موسیقیاں درست نہیں، ہم سمجھتے ہیں. ہمیں علم ہے کہ جو انا ہے وہ درست نہیں. ہمیں علم ہے الہاد غلط ہے، کفر غلط ہے، شرک غلط ہے. ہمیں علم ہے کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. ہمیں علم ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ اور جرم اور ظلم یہ مناسب نہیں، ان کا نتیجہ برا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پھر ہماری تربیت میں یہ بات شامل کیوں نہیں ہو پا رہی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بد نیت نکلے ہیں، ہم سست نکلے ہیں، اور محبوب پناہ مانگا کرتے تھے ایسی عاجزی سے، ایسی سستی سے جو انسان کو انسان نہ رہنے دے. تو آئیے آج کے اس پروگرام جو کہ بہت خوبصورت رہا، حسن استماع، حسن انتظام ہر پہلو سے، تو ہم حسن علم، حسن تعلم اور حسن عمل کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ہم نے آج کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتیں نہیں کرنی. بلا وجہ وہ میٹھے گناہ جو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، لیکن وہ ہماری دنیا اور ہماری عقبہ خراب کر رہے ہیں، ہمیں ان سے خود کو بچانا ہوگا، دور رکھنا ہوگا. آپ دیکھیں گے زندگی حسین بھی ہو جائے گی، مزیدار بھی ہو جائے گی، عزت اور آبرو بھی ہوگی، امن اور امان بھی ہوگا. اللہ میری، آپ کی، ملک پاکستان کی، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. اور جن احباب نے دام دل میں سخن قول فعل عمل شرکت اس مجلس کو سجایا ہے، اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک کرے. سنانے والے اور سننے والوں کی زندگیوں کو اللہ تعالی دنیا میں بھی پرسکون بنائے اور آخرت میں بھی عزت بخشے. وما توفیقی الا باللہ.